بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ یہ چھپکلی جو ہے نا، یہ دائیں بائیں آپ کو نظر آتی ہے، پتہ ہے انسان کی دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا۔ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومتے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لیفٹ پسلی سے بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہ کا ساتھ پا کر دونوں خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھا لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جائے گی۔ سانپ اور مور بھی اسی وقت جنت میں رہا کرتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر ان آؤٹ باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آیا کرتی تھی، اور مور آج جتنی خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے کر جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے جاؤ یار۔ مور نہیں مانا، لیکن شیطان نے ان کی دائمی زندگی کے خواب دکھائے جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ بہرحال ناظرین، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان کی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا ہے؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس درخت کا پھل نہیں کھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اما حوا سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے کہیں جنت میں نہ رہ جاؤ۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سو کر جب اٹھے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہ نے بھی درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرمایا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منہ سے ابر کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کے اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ یہ جو حوالہ ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ
تحف العقول کا حوالہ ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں چھپکلی کے بارے میں۔ چھپکلی ایک ایسا رینگنے والا جانور جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اقسام ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان ٹچ بھی کر دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان کراہت محسوس کرتا ہے، خاص کر گھر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو۔ چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارا کرتی تھی۔ بحوالہ بخاری شریف کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ اس کا حوالہ نمبر ہے 3359۔ پیارے دوستو، چھپکلی واحد مخلوق ہے۔ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو پھونکے مار رہا تھا، بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی ہے اور اسی وجہ سے اس کو مارنا، اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے دی، اور انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثال بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے جو صرف جو بچے تھے وہ بہت چھوٹے تھے اور زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھنے لگے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے، وہ مخلوق انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی مارنے کا حکم بھی ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کیرلے، چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ پر مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ پر مارنے پر اس سے بھی کم۔ یہ جو حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث شریف نمبر 2240 کا حوالہ دے رہا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔